بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگوں کو، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بد نصیب کافروں کا یہی معمول رہا ہے۔ تو جس طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتے رہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی صبر فرمائیں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دین و دنیا کی مصلحتوں کی طرف ہدایت دینے اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ کا رب عز و جل کافی ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ولی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور ان کے شرف و مقام کو ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دشمنوں اور مخالفت کرنے والوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔